اب ہوا یہ ہے کہ اہل سنت نے قرآن سے تو یہی سمجھا ہے جو ہم نے سمجھا ہے، لیکن چونکہ خلیفہ ثانی نے یہ اجتہاد کیا کہ اگر کوئی ایسے کر دیتا ہے 3 طلاقیں اکٹھی کھڑے ہو کر دے دیتا ہے، 3 دفعہ کہہ دیتا ہے طلاق طلاق طلاق، تو انہوں نے یہ اجتہاد کیا خلیفہ ثانی نے کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ آیت تو کہہ رہی ہے کہ طلاق 3 اکٹھی ممکن نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا اجتہاد تو یہی ہے، بس اتنا کر سکتے ہیں کہ اس بندے نے خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور اس خلاف ورزی پر ہم اسے کوئی نہ کوئی سزا دیں گے، لیکن جو کچھ اس نے کیا ہے وہ ہو چکا ہے۔ یہ انہوں نے اجتہاد کیا اور اس کو نافذ بھی کر دیا، اور پھر اب تک جو حنفی فقہ ہے اس میں اسی طرح ہی یہ سلسلہ جاری ہے اور طلاق اسی طرح ہی چل رہی ہے، اور اس میں بالکل اعتراف کیا گیا ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے اس سے کہ اس میں طلاق تو اسی طرح ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ بھائی یہاں ایک سوال اور ایک جواب میں یہ بات تاکہ بہت کلیئر ہو جائے اور سارے دوستوں کو پتہ چلے کہ اہل سنت کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اہل تشیع کا نقطہ نظر وہی ہے جو آیت کے مطابق ہے کہ آیت نے جو کہا ہے کہ آپ عدت کے شمار کرنے کی ممکنہ صورت میں ہی طلاق دیں، تو اہل تشیع کے نزدیک بالکل اسی پر ہی رکھا گیا ہے کہ حیض کی حالت میں بھی طلاق نہیں ہو سکتی، اور مباشرت اگر پاکیزگی کے زمانے میں ہوئی ہو تو بھی طلاق نہیں ہو سکتی، اور اگر طلاق دینی بھی ہے تو 1 طلاق ممکن ہے، 3 طلاقیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ 3 طلاقوں کے لیے عدت کا شمار کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک کی عدت شمار ہو سکتی ہے، 3 طلاقوں کی عدت تو ایک دم شمار نہیں ہو سکتی۔ خوب، یہاں جو اہل تسنن نے سمجھا ہے وہ بھی میں پڑھ کر سناتا ہوں عبارت تاکہ دوستوں کو بہت کلیئر ہو جائے کہ انہوں نے بھی یہی مطلب سمجھا ہے۔ فرماتے ہیں، یہ میں نقل کر رہا ہوں تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی، معروف تفسیر ہے اہل سنت کی اور اس کو معتبر تفاسیر میں ہی جانا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 413 اور جلد ہے 8، اس میں فرماتے ہیں ایک سوال اور اس کا جواب۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آیات میں جو طریقہ طلاق دینے کا بتایا گیا ہے، اگر کوئی شخص اس پر عمل نہیں کرتا بلکہ ایک ہی وقت میں 3 یا اس سے زائد طلاقیں دے کر بیوی کو علیحدہ کر دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ طریقہ تو یہی ہے کہ 1 طلاق دے، اگر 2 یا 3 دے تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عدت شمار نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی نے یہ کیا تو کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اس سوال کے جواب میں حنفیہ اور دوسرے ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک تو اس طرح طلاق دینے والے کی ایک سے زیادہ طلاقیں ایک ہی کے حکم میں محسوب ہوں گی، چاہے جتنی مرضی طلاقیں دیتا رہے، طلاق ایک ہی ہونی ہے کیونکہ عدت ایک ہی طلاق کی شمار ہو سکنی ہے۔ لیکن حنفیہ کے نزدیک اس طرح طلاق دینے والے کی طلاق واقع ہو جائے گی، البتہ صحیح طریقہ اختیار نہ کرنے کے سبب سے وہ عند اللہ گناہگار ہوگا۔ چونکہ اس نے صحیح طریقہ انتخاب نہیں کیا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک کیا ہے جی؟ گناہگار ہے، صرف گناہگار ہے، اس کا کام ہو جائے گا چاہے شرط پوری نہیں ہے۔ یعنی واضح کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شرط پوری نہیں ہے، اس کے باوجود طلاق ہو جائے گی لیکن اللہ کے نزدیک وہ گناہگار ہے۔ فرماتے ہیں آگے اپنا نوٹ دیتے ہیں صاحب کتاب، ہمارے نزدیک ان دونوں ہی مسلکوں میں تھوڑی تھوڑی کسر ہے جس کی اصلاح احترام شریعت کے نقطہ نظر سے ضروری ہے۔ اب دیکھیں خود ان کا اعتراف سنیں، اگر کوئی شخص قرآن کی اتنی واضح ہدایات کے باوجود ایک ہی سانس میں کئی طلاقیں دے ڈالتا ہے اور اس کی اس جسارت پر اس کو کوئی تعدیب نہیں ہوتی تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ دین کے ساتھ اس نے جو مزاح کیا اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، یعنی اس کام کو دین کے ساتھ مزاح بھی خود یہ شمار کر رہے ہیں کہ یہ 3 طلاقیں دینا دین کے ساتھ کیا ہے؟ مزاح ہے، اس کا نوٹس لینا ضروری ہے، ورنہ لفظ طلاق ایک بالکل بے معنی لفظ بن کے رہ جاتا ہے۔ حالانکہ شریعت میں نکاح و طلاق کے الفاظ نہایت اہم ہیں، جن کو مزاح کے طور پر بھی استعمال کیا جائے تو یہ حقیقت بن جاتے ہیں۔ اس پہلو سے غور کیجئے تو حنفیہ کا مسلک احترام شریعت کے نقطہ نظر سے زیادہ قرین ثواب معلوم ہوتا ہے۔
ہے۔ بڑے ہی عجیب طریقے سے انہوں نے کہا ہے کہ جو بات حنفیہ کہتے ہیں کہ واقع ہو جاتی ہے بندہ گناہ گار ہے، یہ بہت ٹھیک نقطہ نظر ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ طلاق کی شرائط یہ ہیں جیسے کوئی لین دین ہو، باقی جیسے معاملات ہیں، باقی معاملات میں اگر شرائط پوری نہ ہو تو مثال کے طور پر اگر کسی شریعت میں ہو کہ کافر عورت سے مثلا کسی کی نکاح نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ نکاح کر دے، جیسے کہ ابھی بہت سارے مسلمان ادھر کافر عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں، ہندوستان میں بھی بہت سارے ہو رہے ہیں، ادھر دوسرے ممالک میں، تو اب ادھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نکاح اس نے کیا ہے، نکاح تو ہو گیا ہے، بس کیا ہوا ہے، تھوڑا سا گناہ کیا ہے، 2-4 ڈنڈے لگا کر اس کو چھٹی دے دیں، شادی اس کی ٹھیک ہے۔ آیا یہ ہم اس طرح حل کر سکتے ہیں مسائل کو؟ خدا نے شریعت یہ دی ہو کہ بھئی آپ کا یہ نکاح ان شرائط کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہو رہا ہو وہ کون ہو، اور آپ کہیں کہ چلیں آپ جو کر لیا ہے، نکاح اور طلاق کے مسئلے بہت سنجیدہ ہیں اور یہ کوئی کرے تو ہو جاتے ہیں، بس اتنا کر لینا چاہیے کہ اس بندے کو کچھ سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن ایک خامی اس میں بھی ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس کو کوئی تادیب و تعزیر نہ کی جائے تو مجرد اس بات سے کہ اس طرح طلاق دینے والا عند اللہ گناہ گار ہوگا، لوگوں کے اندر قرآن کے بتائے ہوئے طریقہ کا احترام پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس طلاق کو نافذ کرنے کے ساتھ، یعنی طلاق کو تو نافذ کر دیں، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف جانا چاہ رہے ہیں، خود اعتراف کیا، اسی بیان میں یہ چیز موجود ہے کہ قرآن کا کہنا اور ہے اور ہمارا طریقہ کار اور ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ آگے آخر میں کہتے ہیں حنفیہ کے اس فتوے کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اجتہاد پر ہے، اور ہمیں جہاں تک علم ہے ان کا اجتہاد یہ ہے کہ اس طرح طلاق دینے والے کی طلاق نافذ تو کر دینی چاہیے، اس لیے کہ اس نے ضائع کیا ہے تو اپنا حق رجعت ضائع کیا ہے، لیکن ساتھ ہی حدود الہی کی جو خلاف ورزی اس نے کی ہے اس کی سزا بھی اس کو ملنی چاہیے تاکہ دوسروں کو حدود شریعت کی خلاف ورزی کی جرأت نہ ہو۔